بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، سچا ہے ہمارا مالک، سچا ہے ہمارا خالق، سوائے اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی غلامی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ حضرات نے مجھ سے قبل بڑے ہی بہترین انداز میں جناب حضرت حافظ قاضی ناصر مرزا صاحب سے نعت و منقبت سماعت فرمائی۔ میرے بعد بھی آپ حضرات کو بڑے ہی شاندار جاندار خطاب سماعت فرمائی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کی خدمتوں میں حاضر ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ذہن کو قریب کرنے کی کوشش کریں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں آج کا جو یہ پروگرام جو سجایا گیا ہے، جناب حافظ قاضی دانش رضا قادری صاحب کی جو والد، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت محفل میلاد مصطفیٰ کے صدق نفید ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے، اور بالخصوص ان کے بچوں کو تمام پریشانیوں سے، تمام حادثوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سلام کا جواب دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کیجیے۔ پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں دیکھ انسان دو دن کی زندگی ہے، دنیا میں دیکھ انسان دو دن کی زندگی ہے، دو دن کے بعد تیری دنیا سے رخصتی ہے۔ دنیا کی جستجو میں بھولا ہے کیوں خدا کو، دنیا کی جستجو میں بھولا ہے کیوں خدا کو، مرنے کے بعد تیری چھوٹی سی کوٹھری ہے۔ جنت میں گھر ملے گا اس بندے مومن کو، جنت میں گھر ملے گا اس بندے مومن کو، محفوظ جس کے دل میں خالق کی بندگی ہے۔ اور گزرے نہ عمر جس کی اسلام کی راہوں پر، گزرے نہ عمر جس کی اسلام کی راہوں پر، میری نظر میں اس کی بیکار زندگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات سے گزارش ہے ذہن کو قریب کر کے، ذہن کو یہ حاضر رکھ کر گفتگو کو سنیں، اس لیے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور جو انسان، جو بندہ وقت کی اہمیت کو نہ پہچانے، وقت کی قدر نہ کرے، تو پھر وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ یہ جو آپ لوگوں کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، اگر آپ حضرات واقعتاً اپنے آرام کے وقت کو، اپنے سونے کے وقت کو پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں قربان کر کے بیٹھے ہیں، تو پھر اس محفل کے اندر اپنے ذہن کو یہ حاضر رکھ کر گفتگو کو سماعت کرنے کی کوشش کریں علماء کرام کی، اس لیے کہ جب آپ حضرات یہاں پر بیٹھ کر ذہن کو یہ حاضر رکھیں گے اور سامنے والے انسان کی بات کو سنیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز
آپ حضرات کا یہاں بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا۔ عادت کے مطابق نعت پاک کے 2-3 اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ دوستو خلد میں گھر بناتے چلو، 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 سلسلہ مصطفیٰ سے لگاتے چلو، دوستو خلد میں گھر اپنی منزل سے جلدی اپنی منزل سے جلدی گزر جاؤ گے، اپنی منزل سے جلدی گزر جاؤ گے، کیسے؟ کملی والے سے دل کو لگاتے چلو، کملی والے سے دل کو لگاتے چلو، دوستو خلد میں گھر بناتے چلو، سلسلہ مصطفیٰ سے لگاتے چلو۔ یہ شعر کی پیش کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہر کٹھن راستے سے گزر جاؤ گے، ہر کٹھن راستے سے گزر جاؤ گے۔ کیا کہا؟ ہر کٹھن راستے سے گزر جاؤ گے۔ اس راستے میں کتنی مشکلیں کیوں نہ ہو، کتنی دشواریاں کیوں نہ ہو، کتنی پریشانیاں آنے والی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ راستہ، وہ سفر یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن شرط ہے اس سفر میں آپ حضرات کو کرنا کیا ہے۔ سفر کے دوران آپ حضرات کو دنیا دار کا ذکر کرنا ہے یا پھر مدینہ کے تاجدار کا ذکر کرنا ہے۔ شیخ ملاحظہ فرمائیں۔ ہر کٹھن راستے سے گزر جاؤ گے، ہر کٹھن راستے سے گزر جاؤ گے، ہر کٹھن راستے سے ہر کٹھن راستے سے گزر جاؤ گے، کیسے؟ لب پہ صلی علی اپنے گناتے چلو، لب پہ صلی علی گناتے چلو، دوستو خلد میں، دوستو خلد میں گھر بناتے چلو، سلسلہ مصطفیٰ سے لگاتے چلو۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کا کہیں سے کہیں تک بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا موت کے تعلق سے کہ ہاں جناب ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اب کسی سے بھی معلوم کر لیں، کسی سے بھی آپ حضرات پوچھ لیں۔ اب آپ حضرات یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کو پیدا کیا وہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا آپ حضرات واقعتاً دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ اگر لوگوں کا جائزہ لیا جائے، دیکھا جائے تو 95% لوگ ایسے ہیں جن کا جواب ماحول یہ ہے کہ سوتے ہیں،
تو گالی دیتے ہوئے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں صبح کو تو گالی دیتے ہوئے اٹھتے ہیں. یعنی ان کا معاملہ یہ ہے، سو رہے ہیں تو خدا کو ناراض کر کے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں تو خدا کو ناراض کر کے اٹھ رہے ہیں. آپ حضرات یاد رکھیں، اگر آپ سوتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے سوئیں گے، یعنی کلمہ شریف پڑھتے ہوئے سوئیں گے، پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے سوئیں گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ رات تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گی. اور جب آپ اٹھیں گے، اٹھنے سے پہلے بھی آپ حضرات کسی دنیا دار کا نام نہیں، بلکہ جب اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں گے، تو پھر آپ کا سارا دن سارا وقت بڑا ہی بہترین طریقے سے گزرے گا. لیکن افسوس کی بات یہ میرے عزیز میرے بھائیوں کہ ہم کہتے تو ہیں کہ جناب ہاں خدا کی عبادت کریں گے، کل سے خدا کی عبادت کریں گے، پرسوں سے نمازوں کی پابندی کریں گے، اگر کل کا دن آ جائے تو اگلے دن سے خدا کی عبادت کریں گے. اسی طرح سے زندگی کا وقت گزرتا رہتا ہے، کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا ہے. آپ لوگ یاد رکھیں اور خدا کا شکر ادا کریں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے. جو لوگ کسی بیماری میں کسی پریشانی میں ملوث نہیں ہیں وہ خدا کا شکر ادا کریں. نہیں تو آپ لوگ دیکھیں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جناب جو چارپائی پر پڑے پڑے 4 مہینے گزر چکے ہیں، 5 مہینے چارپائیوں پر. جب تک دنیا میں رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، جب تک دنیا میں موجود رہو پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے رہو، جب تک دنیا میں رہو تو دین مصطفیٰ کا کام کرتے ہوئے. کوئی مسجد کے امام کی یہ ذمہ داری نہیں یا گاؤں کے عالم کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہی نماز کی دعوت دے گا یا وہی دین کی دعوت دے گا. ماں کی بھی ذمہ داری ہے ماں اپنی بیٹیوں سے کہے، باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے کہے کہ میرے لال کام پر جا رہے ہو، وہ کہے ہاں اے میرے والد گرامی میں کام پر جا رہا ہوں، وہ کہے بیٹا 10 منٹ نکالنے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے. یاد رکھنا ہر بندے کی ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین مصطفیٰ کا کام کرتے ہوئے چلے. اگر کوئی سامنے سے مل رہا ہے تو محبت سے پیش آئے، اخلاق سے پیش آئے. یاد رکھیں آپ حضرات پیارے آقا علیہ السلام کا یہی تو طریقہ تھا کہ جناب اپنوں سے بھی محبت سے بھی پیش آئے اور غیروں سے بھی میرا آقا علیہ السلام محبت سے پیش آئے. یعنی اپنوں کو بھی وہ سینے سے لگایا اور غیروں کو بھی سینے سے لگایا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم لوگوں میں کس قدر انتشار پھیل چکا ہے، آج ہم لوگ کس قدر آپس میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو جناب اگر ہمارا پڑوسی پریشان ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہم اپنے پڑوسی کے پاس جائیں، اگر وہ کسی بھی دھرم کا ہو چاہے وہ غیر مسلم کی نہ ہو. اگر آپ کا پڑوسی ہے تو دیکھے جا کر اس پر کوئی پریشانی تو نہیں ہے، فاقے پہ فاقے تو نہیں ہو رہے ہیں، اس کی مدد کریں. یاد رکھیں اس کا دل خوش ہو جائے گا، دعائیں دیتا ہوا نظر آئے گا. الحمدللہ ہمارا جو دین ہے ہمارا جو مذہب ہے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو تمام برائیوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے ماننے والوں کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. الحمدللہ ہمارا دین ہمارا مذہب جب تلک زندگانی کا ہے سلسلہ، جب تلک زندگانی کا ہے سلسلہ. شاید بھائی توجہ کا تعلیم ہو آپ کی. جب تلک زندگانی کا ہے سلسلہ، جب تلک زندگانی کا ہے سلسلہ
सिलसिला जब तलक जिंदगानी का जब तलक जिंदगानी का है सिलसिला अपने मज़हब का डंका बजाते चलो अपने मज़हब का डंका बजाते चलो। या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर। इस्लामिया क्या कहा, जब तलक जिंदगानी का है सिलसिला अपने मजहब का डंका बजाते चलो। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात के सामने मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युतरक सुदा। क्या इंसान ये तसव्वुर करता है, क्या बंदा ये सोचता है कि उसको बगैर हिसाब व किताब के छोड़ दे जाएगा? आप हज़रात याद रखें, उस दिन के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, इन्ना समा वल बसरा वल फुआद। उस दिन समातों का भी हिसाब होगा, उस दिन बशारतों का भी हिसाब होगा, उस दिन दिलों की सोच और फिक्र का भी हिसाब होगा, उस दिन हर चीज के बारे में पूछा जाएगा, मालूम किया जाएगा। आप हज़रात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी आज के इंसान किस कदर कर रहा है। आज गुनाह करने के बाद हम लोगों को ये एहसास भी नहीं होता, ये पता भी नहीं चलता कि हमने गुनाह किया है या नहीं किया है। अगर वालिदैन अगर आज औलाद को समझाएं तो औलाद को बड़ा बुरा लगता है कि वालिदैन हमें क्यों समझा रहे हैं। जब वही औलाद धोखा खाती है फिर उसको समझ में आता है, हाँ हमारा बाप हमें सही समझाया करता था। जब एक वालिदैन अपनी औलाद को समझाते हैं ना तो उस वक्त तो औलाद को बातें बड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन जब वही औलाद उन रास्तों से गुजरती है ना, जब उसको एहसास होता है, जब उसको पता चलता है, हाँ हमारे वालिदैन जो हमें समझाया करते थे कि बेटा अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी न करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी न करो, वो काम न करो जिससे कि मौला तआला नाराज हो जाए। इसलिए कि याद रखो, अगर आप हज़रात वो काम करते हैं जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है तो फिर आप दुनिया में भी रुस्वा हो जाएंगे और आखिरत में भी आप रुस्वा होते नजर आएंगे। आप हज़रात याद रखें, गुनाहों की वजह से इंसान का चेहरा मस्क हो जाता है, गुनाहों की वजह से औलाद को नाफरमान कर दिया जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान की जिंदगी से सुकून छीन लिया जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान की रातों से चैन उठा लिया जाता है, गुनाहों की वजह से इंसान की जिंदगी या इंसान अपनी जिंदगी में तमाम बुराइयां तमाम रुसवाइयों से जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है। वो इंसान वो बंदा दुनिया में रुसवा हो जाता है जो इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करता है, वो इंसान दुनिया में जलील हो जाता है जो बंदा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश नहीं करता है। आप हज़रात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला 6 किस्म के लोगों से नफरत करता है। तवज्जो के साथ सुने, ज़हन को करीब करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हज़रात का ज़हन यही हाजिर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, एक एक बात आप हज़रात को समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला 6 किस्म के लोगों से नफरत करता है। कितने किस्म के लोगों से? 6 किस्म के लोगों से मौला तआला नफरत करता है। सही इब्न हब्बान की ये रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह तबारक व तआला 6 किस्म के लोगों से नफरत करता है। नंबर 1 सख्त मिजाज, हमेशा सख्त रहने वाला, हमेशा अपने मिजाज को सख्त रखने वाला। यानी औलाद कह रही है वालिद से कि पापा खाना खा लो, तो वालिदैन क्या है जिन्हें एटीट्यूड में गुस्से की हालत में है, हर वक्त गुस्से से पेश
आ रहे हैं, हर वक्त औलाद से सख्ती से पेश आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आपका पड़ोसी है वो तो आपसे मोहब्बत से बोल रहा है, अगर आपका भाई है वो तो आपसे मोहब्बत से पेश आ रहा है और आप गुस्से की हालत में बोल रहे हैं। हमेशा सख्त मिजाज रहना। तो याद रखें, जो बंदा सख्त मिजाज रहता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से भी नफरत करता है। नंबर 2, ज्यादा खाने वाला इंसान से, यानी पेट तो भर चुका है लेकिन नियत नहीं भरी है। देखा गया है जनाब कि हमने तो यहाँ तक देखा है खाने के चक्कर में लोगों को पलटियां भी आ जाती हैं, उल्टी तक आ जाती है, लेकिन खाना पीना नहीं छोड़ा करते हैं। तो याद रखें, ज्यादा खाने वाले इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला नफरत करता है। नंबर 3, बाजार में चीखने वाले इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला नफरत करता है। नंबर 4, रात को मुर्दे की तरह सोने वाला इंसान है। पड़ोसी तकलीफ में है, वो आवाज दे रहा है, बेटा तकलीफ में है, बाप को आवाज दे रहा है, या बाप तकलीफ में है, बेटा को बेटे को आवाज दे रहा है, लेकिन बेटा सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है, थोड़ी देर का सुन रहा है। तो याद रखें, ऐसे इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला नफरत करता है। नंबर 5, दुनिया में गधों की तरह लगे रहने वाले इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला नफरत करता है। यानी उस इंसान को यही नहीं पता है कि मेरा दुनिया में आने का मकसद क्या है, उसके ज़हन में बस यही है कि दुनिया 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 में खाना है, कमाना है, रहना है, घर बनाना है, यही सब कुछ है। मेरे भाइयों, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ तुम दौलत ना कमाओ, मैं आपसे ये नहीं कहता तुम शोहरत ना कमाओ, मैं आपसे ये नहीं कहता तुम बैंक बैलेंस ना कमाओ, बल्कि मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तुमको करोड़पति बनाए, तुमको लखपति बनाए। लेकिन इन सब चीजों को कामयाब समझ लेना, कामयाबी का जीना समझ लेना, ये इंसान की नादानी है। तो दुनिया में लगे रहने वाले इंसान से भी अल्लाह तबारक व तआला नफरत करता है। नंबर 6, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 के बारे में बताया गया है कि दुनिया से तो वाकिफ हो लेकिन दीन से ना वाकिफ हो। यानी उसको दुनिया के बारे में तो इंफॉर्मेशन है, आप कहीं तक की भी खबर उससे मालूम कर सकते हैं, मोहल्ले के अंदर क्या हो रहा है उससे आप मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन जब बात दीन की आ जाए तो फिर दीन के मामले में बंदा गोल हो जाता है। तो याद रखें, इंसान दुनिया से तो वाकिफ है लेकिन दीन से नावाकिफ है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे इंसान से भी नफरत करता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये 6 बातें मैंने आप हज़रात के सामने पेश किए हैं। हम लोगों को चाहिए कि अगर हम में से ये 6 बातें किसी इंसान के अंदर मौजूद हैं, वो आज ही से यहाँ से तौबा करके जाए कि हम उन काम को अंजाम देंगे जिससे हमारा मौला खुश होएगा, हम वो काम करेंगे जिससे कि मदीने का ताजदार खुश होएगा, हम उस काम को अंजाम देंगे जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला राजी हो जाएगा। और याद रखना आप हज़रात, अगर अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी है और दुनिया आपसे नाराज है तो याद रखना वो दुनिया आपका बाल भी का नहीं कर सकती है। और अगर मौला ताला आपसे नाराज हो गया तो फिर आप दुनिया को कितनी राजी करते थे। दुनिया आपसे राजी हो जाए आप कभी भी इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। तारीख गवाह है, दुनिया के अंदर अभी तक जिन लोगों ने अल्लाह अल्लाह में जिंदगी गुजारी है, जिन लोगों ने शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा है, उन लोगों की जिंदगी यानी वो लोग दुनिया में भी आबाद रहे हैं और मरने के बाद कब्र के अंदर भी वो लोग सुकून में रहे। वो लोग जिन्होंने दुनिया में रहकर कामों को अंजाम दिया जिससे कि अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होता है। जो लोग उन कामों को करते हैं ना तो फिर दुनिया उनके गुलाम बन जाता है। दुनिया वाले उनसे मुसाफा करने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है, उन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह अल्लाह में गुजार दिया। एक बुजुर्ग से एक नौजवान ने सवाल किया कि बाबा, इबादत का सबसे बेस्ट दिन कौन सा है, सबसे अच्छा दिन कौन सा है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ए बेटा, ए नौजवान, इबादत का सबसे अच्छा दिन, सबसे बेस्ट दिन मौत से मरने से एक दिन पहले का है। अब वो नौजवान बन गया, क्योंकि बुजुर्गों की जो बातें होती है ना मुख्तसर होती है, लेकिन बड़े पते की बातें होती हैं। बातें तो उनकी मुख्तसर होती है, बड़े बड़ों की, लेकिन उनकी मुख्तसर बातों में, कम बातों में राज होता है। अब वो नौजवान भूल गया कि ए बाबा, ये कौन सी बात हुई? अब ये कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम होगा कि जनाब कल को हमारी मौत आने वाली है?
کل کو ہم دنیا سے جانے والے ہیں. تو بزرگوں نے کتنا اچھا جواب دیا. کہا بیٹا پھر ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھو. ہر دن ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. نہ جانے کب موت کا فرشتہ جائے, کس وقت موت کا فرشتہ آئے وہ تمہیں لے جائے. تو یاد رکھیں بزرگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, ہوتی تو مختصر ہیں, ہوتی تو کم ہیں, لیکن ان کی باتوں میں بڑا راز ہوا کرتا ہے. تو برادران ملت اسلامیہ, اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو. میرے بھائیوں, تمہاری جو زندگی ہے نا بڑی امپورٹنٹ زندگی ہے. اپنی زندگی کی ویلیو کو سمجھو, اپنی زندگی کی امیج کو سمجھو. اگر آپ اپنی اس زندگی میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے پہ لگا دیں گے نا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دین مصطفیٰ کی خاطر اپنی زندگی گزاریں. ہم زندگی میں وہ کام کریں جو کام کرنے کا شریعت مصطفیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تو محترم سامعین, آج کا یہ جو پروگرام سجایا گیا ہے کہ میرے ہم سبق ساتھی میرے عزیز جناب حافظ و قاری دانش رضا قاری صاحب کی جو والدہ ماجدہ اس دنیا سے گزر گئی تھی, تو انہی کی برسی کے سلسلے میں اس محفل میلاد مصطفیٰ کو منعقد کیا گیا ہے. اور اس محفل کا اصل مقصد کیا ہے یہ بتا دوں آپ حضرات کو. اصل جو میسیج ہے آپ لوگوں کو دینے کا وہ یہی ہے میرے بھائیوں, کہ دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو. جو خدا, جو رب تمہیں کھانے کے لیے رزق دے رہا ہے, تمہیں پہننے کے لیے لباس دے رہا ہے, جس خدا پاک نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں, چلنے کے لیے ٹانگیں دیے ہیں, تو پھر ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم وہی کام کو انجام دیں جس سے کہ ہمارا مولا خوش ہوتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے, حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی میرا امتی میری ان 6 باتوں پر عمل کرے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. ضامن کا معنی آتا ہے ضمانت لینے والا. آقا نے کیا ارشاد فرمایا, اگر کوئی میرا امتی ان 6 باتوں کا عہد کرے, مجھ سے وعدہ کرے, تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں, ضمانت لیتا ہوں. اب میرے بھائیوں یہ 6 باتیں کون سی ہیں, ملاحظہ فرمائیں, دیکھیں تو صحیح, کیا ہم ان 6 باتوں کے متعلق, ان 6 باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. نمبر 1, پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے بات کرو تو جھوٹ نہ بولو. آج ہم کیا کہتے ہیں کہ جناب جھوٹ کے بنا کاروبار نہیں چلنے کا ہے, جھوٹ کے بنا ہمارا بزنس نہیں چلنے کا. یاد رکھیں سچ بول کر تو دیکھو, یاد رکھنا اگر سچ بول کر تجارت کرو گے, اگر سچ بول کر آپ حضرات اپنی دکانداری کرو گے, اگر سچ بول کر آپ اپنا بزنس کرو گے, تو وہ مال اگر آپ کا کھو بھی جائے گا تو وہ واپس آ جائے گا. تو پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا, اگر تم کسی سے بات کرو, گفتگو کرو, تو جھوٹ نہ بولو. نمبر 2, اگر کوئی تمہیں امین بنا دے تو خیانت نہ کرو. یعنی کسی نے آپ کو چند روپے, چند پیسے جمع کرنے کے لیے دیے, تو آپ اس کے امین ہوئے. اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے وہی پیسے جس طرح سے اس نے دیے تھے آپ اس کو لوٹاتے ہیں. نمبر 3, پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اپنی نگاہ کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. تو برادران ملت اسلامیہ, جب ہم ان 6 باتوں پر عمل کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, تو پھر میں اس امتی کے لیے جنت کا ضامن ہوں, ضمانت لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا سے اے مسلمان ایمان لے کے چل, اگر ہو سکے تو سینے میں قرآن لے کے چل. انسان کتنا سخت اندھیرا ہے قبر میں, شمع جلانے دین کا سامان لے کے چل. تربت بھی جگمگائے گی, جنت بھی ملے گی, دل میں رسول پاک کا فرمان لے کے چل. اچھے برے اعمال تلیں گے میزان پر, تو نیکیوں کا حشر کو طوفان لے کے چل. لکھا ہوا حدیثوں میں پڑھ کے دیکھ لو, بخشش کے لیے کچھ تو مسلمان لے کے چل. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم.